مصر میں جب فاطمین مصر کی حکومت تھی تو پوری دنیا میں دعوت کے نظام کے تحت اسماعیلی دعوت کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس وقت دعوت کے لیے جن علاقوں کا انتخاب کیا جاتا تھا ان علاقوں کو جزائر کا نام دیا جاتا تھا، اور ہند بھی اس وقت ایک جزیرہ شمار ہوتا تھا دعوت کے کام کے لیے، کو جزیرۃ الہند کہا جاتا تھا۔ تو اس وقت دعوت کا کام پاکستان کے موجودہ علاقے سندھ اور ہندوستان کے گجرات میں بہت زیادہ زور و شور سے چل رہا تھا، اور انہی دنوں گجرات میں جین مت سے تعلق رکھنے والے دو راجاؤں، راجا تھارمل اور راجا بھارمل نے اسماعیلی دعوت قبول کی، اور پھر بعد میں انہی کی اولادوں نے بھی دعوت کا سسٹم آرگنائز کیا اور مختلف علاقوں میں دعوت کا کام کرنے لگے۔ راجا تھارمل کے بیٹے یعقوب نے گجرات میں دعوت کا کام شروع کیا، جبکہ راجا تھارمل کے بیٹے فخر الدین واگڑ کے علاقے میں دعوت کا نظام منظم کرنے میں جٹ گئے۔ سیدی فخر الدین بچپن ہی سے درویش صفت طبیعت کے مالک تھے، ہر وقت کائنات کے رازوں کی کھوج اور روحانی سوالات کا انہیں شوق تھا، اور عبادت گزاری میں بھی ایک خاص لطف انہیں آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ایک قدرتی لگاؤ تھا۔ وہ ہر وقت تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ کیا کرتے، اور ذکر الہی ان کا محبوب مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کرنے کا نیک ارادہ کیا، اور دین کی تربیت اور تعلیم باقاعدہ طور پر سیکھنا شروع کیا۔ بہت کم عمری میں ہی آپ نے روحانیت کی منزلیں طے کی اور طریقت کے معراج پر پہنچ گئے۔ آپ کے دن اور رات، آپ کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں گزرنے لگے۔ بہت جلد آپ کی پرہیزگاری اور تقوی کا چرچا ہونے لگا، اور لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آنے لگے۔ ایک دفعہ آپ نماز مغربین میں مصروف تھے اور بڑے خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے کہ چند ڈاکوؤں کی نظر آپ پر پڑی، اور انہوں نے اچانک آپ پر حملہ کیا، اور آپ نے ذکر خدا میں اپنی جان اپنے مالک حقیقی کے سپرد کی، اور اپنے مالک حقیقی کے سپرد کی، اور اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا مقبرہ مائی ندی کے کنارے گلیاٹ کوٹ میں بنایا گیا۔ جماعت کے ہاں مزار فخری کے نام سے مشہور ہے۔ اس مزار کی تعمیر نو اور مرمت کا آغاز سیدنا طیب ضیاء الدین صاحب نے کیا، جبکہ سیدنا طاہر سیف الدین صاحب اور سیدنا برہان الدین صاحب نے اسے موجودہ حالت میں بحال کیا اور شاندار عمارت بنوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ مزار آج بھی
داؤدی بوہرا جماعت کے ہاں بہت مقدس زیارت گاہ ہے۔ زائرین یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس مزار کے ساتھ ایک مسجد بھی بنوائی گئی ہے اور ساتھ ہی رہائشی کمپلیکسز بھی ہیں۔ اور آج کل بھی زائرین کا ایک جمع غفیر وہاں پہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ ولی کی زیارت اور ان کے روحانی فیض سے فیضیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔